بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سزا ملی تو کسے ملی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے سامنے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مقتولہ کے خاوند کو اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جاتے اور وہ نسخہ آزماتے جو پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے، لیکن ایسے طریقے سے لیے ہوئے بیان عدالت میں جا کر اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیاب اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ ثبوت اور شہادت ساتھ ہو اور ایسی ہو کہ عدالت کو قائل کر سکے۔ ہم دونوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے شہادت اکٹھی کر لی جائے، اس کے بعد مقتولہ کے خاوند کو اپنی چکی میں پیسا جائے۔ اس کے لیے ذرا سی تفصیل بھی فراہم کرنا ضروری تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کا خاوند شاہدرہ کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ اس وقت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں چیف اکاؤنٹنٹ تھا۔ ہم نے تھانے کے SHO سے کہا کہ وہ کسی سیانے سے کانسٹیبل کو مقتولہ کے والدین کے ہاں بھیجے اور وہاں سے ان کے پہلے داماد کا گھر معلوم کر کے اسے ساتھ لے آئے۔ شام ہو چلی تھی۔ ہمیں توقع تھی کہ یہ شخص واپس گھر آ چکا ہوگا۔ ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ SHO نے ہمارے لیے بڑی پرتکلف چائے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہم نے چائے ابھی ختم نہیں کی تھی کہ وہ شخص کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اس وقت ایک خوبرو آدمی تھا۔ اس کی داڑھی مولویوں جیسی تھی ہی نہیں۔ اس وقت اکثر مسلمان اس قسم کی داڑھی رکھا کرتے تھے جو چھوٹی ہوتی اور سلیقے سے تراشی ہوتی تھی۔ وہ جو چیف اکاؤنٹنٹ تھا آخر کچھ عقل بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی کے قتل کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک معزز گھرانے کی عورت کا قتل ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اسے مقتولہ کے خلاف کیا شکایت تھی۔ شکایت کوئی زیادہ بڑی تو نہ تھی، اس نے کہا۔ مجھے اس کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر مجھے یہ شکایت تھی کہ وقت بے وقت باہر نکل جاتی تھی۔ وہ آوارہ گردی نہیں کرتی تھی، اپنے گھر یا کسی اور کے گھر چلی جاتی تھی۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ میں تھکا ماندہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی غائب ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کے ہاں جا بیٹھتی اور کبھی محلے میں کسی کے گھر۔ میرے والد صاحب بھی اس کی اس عادت کو معیوب سمجھتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی تربیت میں خود کروں گا۔ اگر ماں نے اس کی تربیت کی تو بچہ ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گا۔ اس شخص کے سارے بیان سے جو خاصا لمبا تھا، ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ طلاق اس اکیلے نے نہیں دی تھی، بلکہ اس کے باپ اور پھر اس کی ماں کا عمل دخل تھا۔ طلاق کے بعد اس کے چال چلن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چال چلن کی تو میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی دوسری شادی سے کچھ پہلے میرے کانوں میں ایسی باتیں پہنچی تھیں جیسے اس نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ اس کا باپ ریٹائر ہو کر مر بھی چکا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ اوچھی قسم کا نوجوان تھا۔ اگر میری اس سابقہ بیوی کے ساتھ اس نے دوستانہ کر ہی لیا تھا تو میں حیران ہوں کہ اس نے اس اوچھے آدمی کو کس طرح قبول کر لیا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ شخص اب تک میری سابقہ بیوی سے ملتا رہا ہے۔ ذرا میری اس بات پر غور کیجیے گا صاحب۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ میں اپنی طرف سے مرحومہ پر کوئی الزام عائد نہیں کر رہا، نہ ہی میں کروں گا، کیونکہ میں نے اسے کسی کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کوئی نازیبا حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اتنا غلیظ الزام عائد کر دیا جائے۔ یہ شخص صحیح معنوں میں مومن تھا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھیں۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ سب انسپیکٹر فرانسس کی بھی یہی رائے تھی۔ اس شخص سے ہم جھوٹ کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسے ہم نے تفتیش سے فارغ کر دیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ہمارا سارا دن وہیں گل ہو گیا تھا۔ اب ہم نے جسے شامل تفتیش کرنا تھا وہ یہ شخص تھا جس کے مقتولہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس کا نام ایوب بتایا گیا تھا۔ چونکہ وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا اور مشہور زمیندار بھی تھا، اس لیے SHO اسے جانتا تھا۔
میں نے اور فرانسس نے آپس میں بات کر کے طے کیا کہ رات ضائع نہ کی جائے، اس شخص کو ساتھ ہیڈ کوارٹر لے چلتے ہیں اور آدھی رات کے لگ بھگ تفتیش شروع کریں گے۔ فرانسس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے قاتل یہی شخص ایوب ہی ہو۔ میں نے جب فرانسس کے اس شک پر غور کیا تو مجھے بھی یہی خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ مقتولہ نے اس سے قطع تعلق کر کے دلی کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا، یا دوسری وجہ یہ کہ مقتولہ اسے بلیک میل کرتی ہوگی۔ یہ تو تفتیش میں ہی معلوم ہونا تھا کہ اس شخص کا رویہ کیا ہوگا اور راز کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے ایس ایچ او سے کہا کہ وہ ایوب کو بلوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل کے ساتھ ایک خوبرو جوان آدمی ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ، فرانسس کے ساتھ اور ایس ایچ او کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر ہماری خیر خیریت پوچھی۔ ہم نے اسے بٹھایا تو اس نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ وہ خوش شکل اور خوش طبیعت آدمی تھا۔ آپ کی دوست قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ کون سی دوست؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میری کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں۔ میں نے مقتولہ کا نام لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ آپ حکم کریں کہ آپ کو کس طرح کا تعاون درکار ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن یوں نہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا اور کوئی تعلق تھا۔ فرانسس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فرانسس نے اسے کہا۔ ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے یہی پوچھ لیں، اس نے کہا، یا میں صبح سویرے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق لے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی سہولت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں پھر گھر اطلاع دے آؤں، اس نے کہا۔ آپ کے گھر اطلاع پہنچ جائے گی، میں نے کہا، اور ایس ایچ او سے کہا، آپ ذرا ان کے گھر بتا دینا کہ یہ صاحب ہمارے ساتھ دلی چلے گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ پسو پیش کرتا رہا اور ہم نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جیپ میں جا بٹھایا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سب انسپیکٹر فرانسس اسٹیئرنگ پر بیٹھا اور اس نے جیپ چلا دی۔ ایوب کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن میں نے اسے تسلی دلاسا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہ کہا۔ ہم دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے اور ایوب کو ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ رات 12 بجے واپس آئیں گے۔ اگر یہ شخص شاہدرہ تھانے میں ہی مان لیتا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو ہم شاید وہیں اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے گھر بھیج دیتے، لیکن وہ بڑی دلیری سے انکار کر رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہو، یا پھر جیسے اسے یہ گھمنڈ ہو کہ ہم اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اس کا شمار بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ میں اور فرانسس رات 12 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے اور ایوب کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے ایوب، میں نے کہا، جب تک سچ نہیں بولو گے ہم سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ ایک بات تو بتاؤ ایوب، فرانسس نے پوچھا، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہاری دوستی تھی؟ وہ ایسا ڈھیٹ آدمی تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ شک والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہمیں بہت سے آدمی بلکہ مقتولہ کی اپنی ماں بتا چکی تھی کہ ایوب کی مقتولہ کے ساتھ دوستی تھی۔ کیا ہم تمہاری بیوی کو یہاں بلوا لیں؟ میں نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو فوراً بتا دے گی کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ تعلقات گانٹ رکھے تھے۔ میں نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ جہاں بہت سے لوگ ایوب اور مقتولہ کے تعلقات کی باتیں کرتے تھے، وہاں ایوب کی بیوی کو لازماً علم ہوگا، اور اگر اسے علم تھا تو وہ یقیناً پریشان ہوگی۔ ایوب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری اس دھمکی کا اس پر اثر ہوا ہے۔ چھپانے والی کوئی بات نہیں صاحب، اس نے کہا، وہ ہماری رشتہ دار تھی، اس لیے میرا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور کبھی وہ بھی ہمارے ہاں آ جاتی تھی، لیکن آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ تم اس کی شادی کے بعد بھی دلی اسے ملنے آتے رہے ہو، میں نے اسے کہا، اور اب میں تمہیں اصل بات بتا دوں، فرانسس نے کہا، اس نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تم نے یوں انتقام لیا کہ اس کے گھر جا کر اسے گولی مار دی۔ ایوب نے تو تڑپنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔
پھر تم نے اسے گولی کیوں ماری؟ یہ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہا۔ اب تم گھر نہیں جا سکو گے، فرانسس نے کہا۔ وہ تو رونے پر آ گیا۔ اب تو وہ ہاتھ جوڑتا اور کہتا تھا کہ وہ قاتل نہیں، اور اس نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی، اور ایسی بات سوچنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر کیوں نہیں مانتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا اور کہا، ہم نے تھانے سے تمہاری رپورٹ لی ہے، تم شریف آدمی نہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم نے اسے سوچنے کا موقع دیا۔ میں مرد ہوں اور میں گھٹیا مرد نہیں ہوں، اس نے کہا۔ میں اس لیے تعلقات کی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا کہ وہ بیچاری بدنام نہ ہو۔ اس کے ساتھ میری ایسی ہی دوستی تھی جیسی آپ کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں دلی میں اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ کیا اس کے خاوند کو معلوم تھا؟ فرانسس نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ اگر اس کے خاوند کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور بات کرتا، اسے ڈانٹتا، دھمکیاں دیتا اور باز پرس کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی مجھے ضرور بتاتی۔ اور یاد کرو، میں نے کہا، اس کے خاوند نے تم دونوں کو کہیں دیکھا ہوگا، وہ تمہارا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، اس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے خاوند نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا تھا، ایوب نے کہا۔ ہماری ملاقات اتنی خفیہ ہوتی تھی کہ سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک اور آ گیا۔ ہم نے مان لیا کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ خوف دل سے اتار دو کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں ویسے ہی دوستوں کی طرح پوچھ رہا ہوں۔ تم شاید اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سچی بات بتاؤں صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ اب یہ دوستی ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ وہ اس لیے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ اس کا دوستی توڑنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا۔ وہ جو میں سچی بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ وہ میری بلیک میلنگ سے ڈرتی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسی دھمکی نہیں دی تھی۔ تمہارے پاس بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے کہا۔ ایک بار وہ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا بیٹھی تھی۔ ایک تو یہ فوٹو اور اس کا نیگیٹو میرے پاس ہے، اور اس کے 2 رکے بھی میرے پاس ہیں جو اس نے مجھے میری ایک نوکرانی کے ہاتھ بھیجے تھے۔ اصل بات تو وہ بتا ہی چکا تھا۔ اب ہم اس سے جو کچھ بھی پوچھتے تھے یا جرح کرتے تھے وہ بے تکلفی سے جواب دیتا تھا۔ ہم نے کئی بار اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے خاوند نے انہیں کہیں دیکھا تھا اور مقتولہ کے قتل کا یہی باعث بنا، لیکن ایوب ہمارے اس شک کو رد کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرے میں اچھی پوزیشن والا ہے اور وہ اپنے طور پر جاسوسی کرے اور اس طرح ہماری مدد کرے۔ میں خود حیران ہوں صاحب، ایوب نے کہا۔ مجھے قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں ادھر ادھر سے مشق لے رہا ہوں کہ مجھے قاتل کا سراغ مل جائے۔ میرا تو خون کھول رہا ہے صاحب۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں آدمی قاتل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور اسے قتل کر دوں۔ اب اپنی بیوی کی بات کرو، فرانسس نے کہا۔ تمہاری بیوی تو یقیناً تمہارے اور مقتولہ کے تعلقات توڑنا چاہتی ہوگی۔ اس کے بھائی بھی ہوں گے۔ گستاخی معاف صاحب، ایوب نے کہا۔ میں نے آپ کی بات کاٹ دی ہے۔ میری بیوی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ 3 بہنیں ہیں۔ میری بیوی اتنی جرت نہیں رکھتی کہ اس نے قتل کی واردات کروا دی ہوگی۔ ہمارے تعلقات آج کے تو نہیں، یہ 18-19 سال کے تعلقات ہیں۔ اگر میری بیوی اتنی طاقت والی ہوتی تو وہ بہت عرصے پہلے یہ کارروائی کر چکی ہوتی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی اسے یہ احساس ہونے دیا ہے کہ میں اس کے بجائے کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے مشورے پر تو نہیں چلنا تھا، نہ ہم نے اس کی ہر بات کو سچ مان لینا تھا۔ ابھی تو ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینا تھیں اور نہ جانے کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ ہم اس شک کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کر رہے تھے کہ قتل کا باعث مقتولہ کے ایوب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ ایوب کو شاہدرہ اس کے گھر چھوڑائے۔ اگلی صبح ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے۔ عبید کالج نہیں گیا تھا اور اس نے جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ مقتولہ کے والدین ہم سے تھوڑی دیر پہلے شاہدرہ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مقتولہ کا خاوند آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا
اسے ہم نے روک لیا۔ پہلے عبید کو الگ کمرے میں بٹھایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اسے کہا کہ وہ ہمیں کچھ بتائے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ عبید خوبصورت نوجوان تھا، اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، لیکن وہ اس قدر مغموم تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں گھر میں خوش رہتی تھی یا نہیں، اور کیا میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے؟ نہیں جی، عبید نے بڑی مشکل سے اپنے منہ سے یہ الفاظ باہر کو دھکیلے۔ وہ آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے، ٹھیک ٹھاک رہے تھے۔ شاہدرہ کے ایک آدمی ایوب کو تم جانتے ہوگے؟ میں نے پوچھا، کیا وہ یہاں بھی آیا کرتا تھا؟ نہیں، عبید نے جواب دیا، وہ یہاں کبھی نہیں آیا، شاہدرہ میں ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ فرانسس نے پوچھا۔ بہت اچھا آدمی ہے، عبید نے جواب دیا، میری امی اسے بہت اچھا چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑا۔ اسے رونا ہی تھا، اس کی ماں قتل ہو گئی تھی۔ ہم نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ ایوب کے تعلق اس کی ماں کے ساتھ کیسے تھے، یا کیا اس نے کبھی سنا ہے کہ ان کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ وہ تو ہمیں ایوب خود ہی بتا گیا تھا۔ پھر ہم نے عبید کے چھوٹے بھائی کو بلایا، جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی امی اور ابا آپس میں بہت خوش رہتے تھے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ان دونوں سے کیا کچھ پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا، کیونکہ ان سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہوئی۔ مقتولہ کے خاوند سے بھی پوچھ گچھ کی تو اس سے بھی کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ایوب اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، اس نے بتایا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا۔ کیا وہ یہاں بھی کبھی آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں تو وہ کبھی نہیں آیا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میری ملاقات شاہدرہ میں میرے سسرال کے ہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہیں اس سے کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے قاتل کا سراغ لگانا ہے، میں نے کہا۔ ہماری نظریں اندھیرے کونوں کھدروں تک بھی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی بالکل ہی غیر اہم آدمی آخر میں بڑا ہی اہم نکل آتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ہر بات پوچھنی پڑتی ہے۔ ایک وہ گناہ گار ہوتے ہیں جو معصومیت کی کامیاب ایکٹنگ کر لیتے ہیں، اور ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ گناہ گار لگتے ہیں۔ تفتیشی افسر میں یہ قابلیت ہونی لازمی ہے کہ وہ باتوں پر نہ جائے اور گناہ گار اور معصوم میں تمیز کر سکے۔ یہ تجربہ مجھے حاصل ہو چکا تھا، اور سب انسپیکٹر فرانسس تو مجھ سے بھی زیادہ باریک بین اور ذہین تھا۔ مقتولہ کے خامن سے ہم نے جو باتیں پوچھیں اور جس انداز سے پوچھیں، اس سے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، اور آخر میں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص قتل جیسے اقدام کی جرات نہیں کرتا، اور اسے اپنی بیوی سے دلی محبت تھی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی شادی ایک دوست کی معرفت ہوئی تھی۔ اس کے والدین اس لیے اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتے تھے کہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، لیکن جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو یہ بھی قبول کر لیا کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے، اور اس کے بچے کو بھی قبول کر لیا۔ اسے اپنی بیوی کی خوش مزاجی اور آزاد خیالی اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی پر پردے کی اور برقعے کی پابندی عائد کی ہی نہیں تھی۔ میں یہ باتیں بہت ہی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ ہو گیا۔ میں اب آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا۔ ہمارا وہ دن وہیں گزرا۔ اگلا دن مخبروں سے رپورٹیں لینے میں گزرا، اور اس سے اگلے دن کے غالباً 11 بجے تھے جب مجھے بتایا گیا کہ شاہدرہ تھانے کے SHO کا فون ہے۔ میں فون سننے لگا۔ توقع یہ تھی کہ وہ اس واردات کے متعلق کوئی بات بتائے گا، لیکن اس نے یہ خبر سنائی کہ مقتولہ کے بیٹے عبید کو اس کے باپ یعنی عبید کی ماں کے پہلے خاوند نے ریوالور سے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پولیس والے اپنے جذبات کو دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا رد عمل یہ نہیں تھا کہ مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ پہلے ماں قتل ہوئی اور اب اس کا نوجوان بیٹا مارا گیا، بلکہ مجھے اطمینان سا محسوس ہوا کہ اب مقتولہ کا قاتل بھی مل جائے گا۔ یہ قاتل مقتولہ کا پہلا خاوند بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنے سگے نوجوان بیٹے کو گولی مار دی تھی۔ SHO نے بتایا کہ عبید کو اس کے باپ نے اپنے گھر گولی ماری ہے، اور تھانے میں آ کر یہ رپورٹ دی ہے کہ اس کے بیٹے نے خود اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ باپ نے وہ ریوالور جس سے اس کے بیان کے مطابق عبید نے خودکشی کی تھی
تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ اپنی پہلی بیوی کو بھی اسی نے قتل کیا ہے اور بیٹے کو بھی۔ شاہدرہ تھانے کا یہ SHO ایک ہندو راجپوت تھا جو طبیعت اور مزاج کا بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عبید کے باپ سے بیان لینے کے لیے اس نے اس شخص پر ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہے۔ اس واردات کا تعلق اس واردات کے ساتھ نظر آتا تھا جس کی تفتیش ہم کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے آپ ہی اس تازہ واردات کی تفتیش اپنے ذمے نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس کے لیے اوپر کے حکم کی ضرورت تھی۔ ہم صرف اجازت لے سکتے تھے کہ عبید کے قتل کی تفتیش جو SHO کر رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ سب انسپیکٹر فرانسس کا مشورہ تھا کہ شاہدرہ والوں کو تفتیش کرنے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ فرانسس یہ بھی کہتا تھا کہ شاہدرہ کے تھانے دار کو ملزم پر تشدد کرنے دو، امید ہے کہ وہ دونوں قتل تسلیم کر لے گا۔ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تفتیش کا مطلب تفتیش ہی ہوتا تھا، مکمکہ یا ہیرا پھیری نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ملزم یا مشتبہ معاشرے میں اونچی حیثیت رکھتا ہے یا اس کا مقام کیا ہے۔ انگریز آفیسر واردات کے بعد علاقہ تھانے دار سے اس کا ملزم مانگتے تھے، اور ملزم نہ ملتا تو اس علاقے کے تھانے دار کی بدبختی آ جاتی تھی۔ ہم نے جب اپنے SP سے بات کی کہ شاہدرہ والی تازہ واردات میں دخل دیں یا نہ دیں، تو اس انگریز SP نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ تم لوگ قانون اور ضابطے کی لکیروں پر چلتے رہو گے تو ملزم کو کس طرح پکڑو گے؟ جاؤ اور دیکھو کہ یہی ملزم تمہاری واردات کا ملزم تو نہیں۔ ہم اگلے روز صبح شاہدرے تھانے پہنچ گئے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم گزشتہ روز ہی ہو گیا تھا اور لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس گھر میں 2 افراد قتل ہو گئے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ گولی مقتول کی کن پٹی پر اتنی قریب سے لگی ہے کہ گولی کا دھواں زخم کے ارد گرد جم گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہندو تھانے دار ملزم کے گھر گیا تھا اور اس نے فائر کی ہوئی گولی برآمد کر لی تھی۔ یہ گولی بھی .38 ریوالور کی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ ریوالور بھی اسی بور کا تھا جس بور کے ریوالور سے عبید کی ماں کو گولی ماری گئی تھی۔ تھانے دار نے ایک کارروائی فوری طور پر کر لی تھی، وہ یہ کہ ملزم جس کا نام محسن علی تھا ریوالور کے ساتھ تھانے آیا تھا، تو تھانے دار نے انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے والی کٹ نکالی اور ریوالور کے دستے اور نالیوں پر انگلیوں کے جو نشان تھے وہ محفوظ کر کے اسی وقت ملزم کی انگلیوں کے پرنٹ لیے اور فنگر پرنٹ بیورو کے ہاں بھیج دیے۔ ہم جب شاہدرہ تھانے میں پہنچے تو اس کے 10-15 منٹ بعد انگلیوں کے نشانوں کے ماہرین کی رپورٹ آ گئی۔ ریوالور پر ملزم محسن علی کی انگلیوں اور ایک ہتھیلی کے نشانات تھے۔ ہم کوئی اناڑی تو نہیں تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ملزم یہ ریوالور گھر سے یعنی موقع واردات سے اپنے ہاتھ میں لے کر تھانے آیا تھا، اس لیے اس کی انگلیوں کے نشانات ریوالور کے دستے پر لازماً ہونے چاہیے تھے، لیکن مقتول کی انگلیوں کا ذرا سا بھی نشان ریوالور پر موجود نہیں تھا۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق ریوالور کے دستے پر تمام نشانات ملزم کے تھے۔ ہم نے ایک کارروائی یہ کی کہ وہ چلی ہوئی گولی یعنی بلٹ جو مقتولہ کی کھوپڑی میں سے گزری اور واردات والے کمرے سے برآمد ہوئی تھی ہمارے قبضے میں تھی۔ ہم نے شاہدرہ والی واردات کی چلائی ہوئی گولی بھی لے لی اور یہ دونوں گولیاں اور ریوالور بیلسٹک ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیا۔ ہمارا اس ایکسپرٹ کے ساتھ تعلق رہتا تھا۔ میں نے اسے فون پر کہا کہ یہ رپورٹ ہمیں فوراً یعنی ارجنٹ چاہیے۔ شاہدرہ والے تھانے دار نے ریوالور کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے ملزم سے پوچھا تھا کہ اس ریوالور کا اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ ملزم نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ لائسنس والا کوئی ریوالور ہے نہ بلا لائسنس۔ میں نے اور فرانسس نے تھانے دار کا ایک کام اپنے ذمے لے لیا، وہ یہ کہ ریوالور کا نمبر لے کر ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کی اسلحہ برانچ چلے گئے اور کہا کہ ریکارڈ دیکھ کر بتائیں کہ یہ ریوالور ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں۔ رجسٹر دیکھا تو یہ نمبر مل گیا۔ یہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا اور یہ لائسنس ایک بہت بڑے مسلمان زمیندار کے نام تھا اور اس کا پورا پتہ موجود تھا۔ ہم نے یہ پتہ نوٹ کیا، یہ دلی کا ہی تھا۔ ہماری یا یوں کہیں کہ اس وقت کی پولیس کی فرض شناسی دیکھیں کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس سے نکل کر اس ایڈریس پر پہنچے۔ وہ زمیندار گھر پر ہی مل گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور خاصا معزز اور قابل احترام لگتا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور اس سے پوچھا کہ اس کا ریوالور کہاں ہے۔ گم ہو گیا ہے، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔
3 دنوں سے گم ہے۔ اگر ریوالور گم ہے تو آپ نے کچھ کیا نہیں؟ فرانسس نے پوچھا۔ کیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی اور بیٹے سے پوچھا تھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے اسی وقت تھانے جا کر رپورٹ درج کروا دی۔ آپ کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ کیا ریوالور کسی کے قبضے سے برآمد ہوا ہے؟ آپ کے ریوالور سے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا ہے، میں نے کہا، اور آپ کا ریوالور برآمد کر لیا گیا ہے۔ کون قتل ہوا ہے؟ اس نے چونک کر صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ کس نے قتل کیا ہے؟ لڑکے کا نام عبید تھا، میں نے کہا۔ کچھ دن پہلے بیچارے کی ماں قتل ہو گئی تھی، اسے بھی اسی بور کے ریوالور سے گولی ماری گئی تھی۔ ہیں؟ اس نے اپنی رانوں پر دونوں ہاتھ زور سے مارتے ہوئے کہا، یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی ماں قتل ہو گئی ہے، میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا تھا۔ لڑکا کس طرح قتل ہوا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ عبید کس طرح قتل ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملزم کہتا ہے کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ اس پر بھی غور کریں، اس زمیندار نے کہا۔ لڑکے نے اپنے سگے باپ کے گھر جا کر اس کے سامنے کیوں خودکشی کی؟ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے الگ کمرے میں اپنے آپ کو گولی ماری تھی یا باپ کے سامنے۔ اس کے باپ نے ابھی تک صحیح بیان نہیں دیا، میں نے کہا۔ میری ایک بات پر بھی غور کریں، زمیندار نے کہا۔ میرا ایک بیٹا ہے جو اس وقت کالج گیا ہوا ہے۔ عبید کی میرے بیٹے کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، اسے عبید اپنے دل کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ میرا بیٹا یہ باتیں کبھی کبھی مجھے اور اپنی ماں کو بھی سنایا کرتا تھا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ عبید زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو بھی تھا، وہ کئی بار یہاں آیا تھا اور 2-3 بار میں نے اسے بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ اسی عمر میں اپنے آپ کو روگ نہ لگا لے، کیونکہ اس کے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے اور وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ لیکن یہ میں نے بھی دیکھا کہ لڑکا مغموم سا رہتا تھا۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے خودکشی ہی کی ہو۔ کیوں نہ ہم یہ باتیں آپ کے بیٹے سے پوچھیں؟ فرانسس نے کہا۔ آپ کا بیٹا کس وقت گھر آئے گا؟ 1 گھنٹے تک آ جائے گا، زمیندار نے جواب دیا۔ لیکن جناب، میں نے پوچھا، آپ کا ریوالور وہاں تک کس طرح پہنچ گیا؟ کیا ریوالور گھر سے گم ہوا ہے یا آپ کہیں باہر لے گئے تھے اور وہاں بھول آئے؟ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اس نے کہا۔ میری حیثیت اور پوزیشن کا خیال رکھیں، میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے، قدرتی طور پر ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ پیار دیا ہے، میں نے تو اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ یہ میری غلطی اور میرا جرم ہی صحیح، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کبھی ریوالور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ صرف شو بازی اور نمائش کے لیے ایسا کرتا تھا، اس نے کبھی گولی فائر نہیں کی۔ میں نے کئی بار اس کی ماں سے کہا ہے کہ اسے ریوالور دے دیا کرو، گولیاں نہ دیا کرو، لیکن میری غیر حاضری میں ماں بیٹے کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتی ہے کہ بیٹا ریوالور مانگ رہا ہے۔ ماں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بیٹے کے پاس ریوالور ہے۔ کئی دن پہلے بھی وہ ریوالور لے گیا تھا اور اب میں نے دیکھا تو ریوالور غائب تھا۔ میں تسلی میں رہا کہ بیٹا لے گیا ہوگا، لیکن اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں لے گیا۔ مجھے اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ ہم اس کی ہر ضد اور ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ میں نے فوراً تھانے جا کر ریوالور کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ میرے ریوالور سے ایک انسان کی جان ضائع ہو گئی ہے، تو اس جرم میں مجھے بھی شامل کیا جائے گا کہ میں نے ایسی بے احتیاطی سے ریوالور رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اتار کر لے گیا اور اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ میں نے آپ سے سچ بولا ہے، اس لیے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے اس ذلت سے بچا لیں۔ اس حیثیت کے زمیندار عموماً بڑے روب سے رہتے اور روب سے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ بھی بنا رکھا ہوتا ہے۔ اس درجے کے زمیندار اپنے آپ کو نواب اور مہاراجے سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اس شخص میں شائستگی اور وقار سا دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنی کلاس کے دوسرے زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرح خوشامدی نہیں تھا۔ پولیس کے افسروں کے آگے تو یہ لوگ رکوع کی پوزیشن میں چلے جایا کرتے تھے۔ میں نے فرانسس کی طرف دیکھا تو فرانسس نے مجھے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسے یا اس کے بیٹے کو اس جرم میں شریک نہ کریں۔ اس نے بڑی ہی پرتکلف چائے سے ہماری تواضع کی۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ باپ نے اسے بلا کر ہم سے ملوایا۔ وہ بھی عبید کی طرح خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ کھانا کھا لے، پھر ہم اسے الگ بٹھا کر پوچھیں گے۔
لڑکا کھانا کھا کر آ گیا تو میں نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ اسے ہمارے پاس اکیلا بیٹھنے دے۔ باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ شرفی بیٹا، باپ نے بیٹے سے کہا، یہ جو کچھ بھی پوچھیں بالکل سچ سچ بتانا۔ تم سچ نہیں بولو گے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے سچی بات معلوم ہو جائے گی، پھر یہ تمہارا جرم ہوگا کہ تم نے پولیس کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بات کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، سچ بولنا۔ تم پر کوئی الزام آیا تو وہ میں ان صاحبان سے معاف کروا لوں گا۔